آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا۔ حضرات، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 900 سال تک اپنے دین کی تبلیغ کی۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 900 سال تک اپنے دین کی نشر و اشاعت کے لیے کوششیں کی۔ 900 سال تک اپنے دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ 900 سالہ زندگی میں صرف 80 لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا کلمہ پڑھا۔ صرف 80 لوگوں نے ان کا کلمہ پڑھا، لیکن ہم جس نبی کے امتی ہیں اس نبی کی عظمت و شان دیکھیے۔ 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا۔ 23 سالہ زندگی میں پوری دنیا میں مذہب اسلام پھیلا دیا۔ 23 سالہ زندگی میں پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیا۔ 40 سال کے بعد انا محمد الرسول اللہ کا اعلان کرنا تھا۔ کفاران مکہ آپس میں چیمی گوئیاں شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو ابھی تک محمد کچھ نہیں کہہ رہے تھے، لیکن 40 سال کے بعد نبوت و رسالت کا اعلان کر رہے ہیں۔ کیا اس بات کو مانا جا سکتا ہے؟ کیا اس بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ بھائی بھائی میں اختلاف ہے، بیٹی ماں میں اختلاف ہے، باپ بیٹے میں اختلاف ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت و رسالت کا اعلان کیا۔ کفاران مکہ آپس میں میٹنگیں کر رہے ہیں۔ حضرت بلال حبشی جنہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا۔ کفاران مکہ نے بلایا، بلانے کے بعد کہتے ہیں بلال کیا کچھ سنے ہو؟ کا کچھ نہیں۔ کہا کیا محمد کا نام سنا ہے؟ حضرت بلال حبشی نے کہا سنا ہے۔ کہا یہ بتائیے محمد نے 40 سال تک کچھ نہیں کہا، 40 سال کے بعد نبوت و رسالت کا اعلان کر رہے ہیں، کیا اس بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس بات کو مانا جا سکتا ہے؟ حضرت بلال حبشی جنہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا عرض کرتے ہیں بات ماننے کے قابل تو نہیں ہے، البتہ اگر محمد نے کہا ہے تو وہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، ابھی کلمہ نہیں پڑھا پھر بھی کہتے ہیں اگر محمد نے کہا ہے تو وہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں۔ کفاران مکہ نے کہا تھا بلال تم نے یہ کیسے کہہ دیا؟ حضرت بلال حبشی نے کہا تھا اے کفاران مکہ یہ بتاؤ کیا تم نے محمد کی 40 سالہ زندگی کو نہیں دیکھا ہے؟ کیا تم نے محمد کی 40 سالہ ہسٹری کو نہیں پڑھا ہے؟ کفاران مکہ نے کہا بلال کہو کہنا کیا چاہتے ہو؟ حضرت بلال حبشی نے کہا تھا اے کفاران مکہ یہ بتاؤ کیا 40 سالہ زندگی میں محمد جھوٹ بولے ہیں؟ کیا 40 سالہ زندگی میں محمد نے کسی کی امانت میں خیانت کی ہے؟ کفاران مکہ نے کہا تھا بلال تم سچ کہتے ہو، 40 سالہ زندگی میں محمد جھوٹ نہیں بولے ہیں، 40 سالہ زندگی میں محمد نے کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے۔ اس وقت حضرت بلال حبشی نے کہا تھا اے کفاران مکہ سنو، جو 40 سالہ زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو، جو 40 سالہ زندگی میں کسی کی امانت میں خیانت نہ کیا ہو، اگر 40 سال کے بعد وہ اپنے آپ کو نبی اور رسول ہونے کا اعلان کر رہا ہے تو ہمیں مان لینا چاہیے جو 40 سال پہلے جھوٹ نہ بولا ہو وہ 40 سال کے بعد بھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے تو اپنے بیگانے بھی کہتے تھے کہ محمد جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسلامی بھائیوں، آج بہت لوگ کہہ دیتے ہیں کہ معاذ اللہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا۔ میں کہتا ہوں میری اس آواز کو پوری دنیا تک پہنچانا چاہیے، اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا۔ اگر اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہوتا تو تنہا ایک علی کی تلوار نے پوری دنیا کو کلمہ پڑھا دیا ہوتا، ایک علی کی تلوار نے پوری دنیا کو کلمہ پڑھا دیا ہوتا۔ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، اسلام مصطفیٰ جان رحمت کے اخلاق و کردار کے زور سے پھیلا ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہی ایسا تھا، اپنے تو اپنے بیگانے بھی جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھتے تھے، مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کی زیارت کرتے تھے تو بیگانے بھی کہنے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ محمد کی طرح کوئی ہے ہی نہیں۔
یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ بن سلام ہے، بہت بڑے یہودیوں کے عالم ہیں۔ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ معاذاللہ کبھی محمد کے قریب نہ جاؤں گا، نہ محمد کو دیکھوں گا، نہ ان کی باتیں سنوں گا۔ عبداللہ بن سلام نے قسم کھائی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ راستے سے گزر ہوا، ادھر سے عبداللہ بن سلام آ رہے۔ عبداللہ بن سلام نے دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیے آ رہے ہیں۔ عبداللہ بن سلام نے سوچا لاؤ راستہ تبدیل کر لیا جائے، راستے کو بدل دیا جائے، لیکن وہاں پر کوئی دوسرا ایسا راستہ نہیں جس راستے پر وہ چلنے لگے۔ عبداللہ بن سلام کہتے جوں جوں محمد میرے قریب آتے گئے، عبداللہ بن سلام نے سوچا میں نے قسم کھائی ہے محمد کو دیکھوں گا نہیں۔ عبداللہ بن سلام نے اپنا رومال لیا، رومال سے اپنا چہرہ ڈھک لیا تاکہ محمد کو نہ دیکھوں۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب میں محمد کے قریب پہنچا تو میں نے سوچا اے عبداللہ بن سلام، تو نے محمد کی تعریفیں بہت سنی ہیں، محمد کے بارے میں تو نے سنا بہت ہے، چپکے سے محمد کو دیکھ لے ہیں کیسے؟ تعریفیں بہت محمد کی سنی ہیں، ذرا محمد کو چپکے سے دیکھ لے، محمد ہے کیسے؟ عبداللہ بن سلام کہتے میں نے خیال کیا کہ تنہا تو ہے اور محمد تم دو کے سوا کوئی تیسرا نہیں ہے، چپکے سے دیکھ لے ہیں کیسے محمد؟ حضرت عبداللہ بن سلام نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اپنے چہرے سے رومال ہٹایا، ہٹانے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جب نظر پڑتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب عبداللہ بن سلام نے چہرہ دیکھا، دیکھنے کے بعد قدموں پر گر جاتے ہیں، گرنے کے بعد کہتے انہو وجہ لیسا بوجہ الکذاب، قسم خدا کی یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے اس دنیا میں بڑے بڑے حسین لوگوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے خوبصورت لوگوں کو دیکھا ہے، یا رسول اللہ جتنا حسین اللہ نے آپ کو بنایا ہے پوری کائنات میں اتنا حسین اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں۔ یا رسول اللہ آپ دیر نہ کیجئے، مجھے بھی کلمہ پڑھا کے داخل اسلام کر لیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سلام کو کلمہ پڑھایا، داخل اسلام کر لیا۔ ایک سے ایک لہیم و شہیم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہو جاتے ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہی ایسا تھا، طریقہ ہی ایسا تھا۔ رب قرآن میں فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے میرے محبوب میں نے تمہارے اخلاق کو سب سے بلند و بالا کر دیا ہے۔